جی میرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا، قائم ہے اور ہر چیز کو اس نے بنایا ہے اور ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے، ہر چیز کی ویوستھا کو سنبھالے ہوئے ہے اور وہی ہر چیز کو چلا رہا ہے۔ نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے میں آپ سب کو اسلام دھرم کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کی سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے۔ دیکھیے، میں جواب دینے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، جو ہمارے بھائی یا بہن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں وہ ویڈیو کو پوری سنیں تاکہ صحیح گیان کو سمجھ سکیں اور شیطان کے دھوکے سے اور دنیا کے دھوکے سے بچ سکیں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، کیونکہ جیون کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، نہ معلوم کل ہو نہ ہو، کل ہو نہ ہو، کل کا سورج ہمیں ملے نہ ملے۔ کتنے لوگ مر جاتے ہیں صبح کے وقت میں، جو شام کا انتظار کرتے ہیں کہ شام ہوگی میں فلاں کام کروں گا، لیکن شام نہیں دیکھ پاتے اور مر جاتے ہیں پہلے ہی۔ کتنے لوگ ہیں جو اگر جو ہے شام ہو گئی تو صبح کا انتظار کرتے ہیں کہ بھئی صبح ہوگی ہم فلاں کام کریں گے، فلاں جگہ جائیں گے، لیکن وہ صبح نہیں دیکھ پاتے، اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ تو بھئی جیون کے سمے کو برباد نہ کریں، یہ جیون ہمیں اپنے مالک، سچے مالک کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے، اسے راضی کر کے جائیں اور ہمیشہ جنت کا انعام پائیں۔ محنت کریں اور اس وقت کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا علم، گیان حاصل کرنے میں لگائیں۔ تو آئیے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی سچائی کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں، زمین و آسمان کے بیچ ہمیں سنسار کے مالک نے قید کر دیا ہے۔ زمین و آسمان سے باہر ہم جا نہیں سکتے۔ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں، تم زمین و آسمان سے باہر نہیں جا سکتے۔ ہم کسی مالک کی قید میں ہیں اور اسی نے ہماری رچنا کو بنایا ہے، لہٰذا اس کی بادشاہت میں پوری طرح قید ہیں ہم۔ جب چاہتا ہے دکھ بھیج دیتا ہے، ہم روک نہیں سکتے۔ ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم پہ دکھ تکلیف آئیں، لیکن وہ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، ایسی بادشاہت ہے اس کی، اور ہم اس کے سامنے ایسے کمزور ہیں اور مجبور ہیں۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے کمزور نہیں ہے، بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ قرآن اس سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے، جس کے دوارا میں آپ کو اس کا گیان بتا رہا ہوں کہ سب اس کے سامنے بے بس ہیں۔ تو انسان جو ہے اصل چیز کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد، اس دنیا کے ماحول میں آ کر کے، اور وہ ایسا بہہ جاتا ہے دنیا کی برائی کے ماحول میں کہ اس کا جو خیال ہے، اس کی جو سوچ ہے، وہ سچائی کو نظر انداز کرتی ہے۔ سچائی پر انسان عام طور پر دھیان اپنا گڑھاتا نہیں ہے، دھیان کو جماتا نہیں ہے۔ اب جیسے ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ یہاں روز مر رہے ہیں، یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، مگر انسان موت پر غور نہیں کرتا کہ یار واقعی جو ہے یہاں تو لوگ بہت مر رہے ہیں اور میرے جیون کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، تو لہٰذا بھائی یہاں تو دل لگانے بیکار ہے، یہاں سے تو ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ انسان آنکھ نہیں کھولتا کہ یار اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، کوئی اس کو بڑے حساب سے چلا رہا ہے اور اس کی بادشاہت اس قدر چھائی ہوئی ہے
جس کو چاہتا ہے موت دے کے اٹھا لیتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے اٹھا لیتا ہے، ہیں؟ اور جس کو چاہتا ہے دکھوں میں گھیر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تکلیفوں میں گھیر دیتا ہے۔ انسان تو نہیں چاہتا۔ دیکھیے، انسان کا دنیا میں آنا نہ اپنی خوشی سے ہے، نہ مر جانا اپنی خوشی سے ہے، نہ آنا اپنے بس میں، نہ جانا اپنے بس میں۔ کتنا انسان مجبور ہے اس ہستی کے سامنے، اور کس قدر اندھا ہے اس ہستی سے، ہیں؟ ہاں، ذرا غور کریں ہم۔ انسان کی جان اللہ کے قبضے میں ہے، حقیقت پر انسان دھیان جماتا نہیں ہے۔ اس دنیا کا جو ماحول ہے وہ برائی کا شیطانی ماحول ہے، اور اس قدر انسان اس دنیا میں دھوکے میں بھٹک جاتا ہے کہ اسے پھر مرتے ٹائم ہی ہوش آتا ہے کہ مجھے یہ جیون کیوں ملا تھا۔ اور جس دنیا کے کھیل تماشے میں لگ کر میں دنیا بٹورتا رہا، وہ میرے لیے سب زیرو ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ تو میں نے لہٰذا جیون کا امتحان کا سمے برباد کر دیا، اور میں اس امتحان میں جیون کی بازی ہار چکا ہوں، اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکا ہوں۔ پھر پچھتاوے کے سوا، بربادی کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ تو انسان حقیقت سے اتنا اندھا ہے، اس قدر اس دنیا میں بڑھ جاتا ہے انسان کہ اب دیکھیے، انسان کا من کا خیال دھوکے پہ کیسے لگتا ہے، سچائی سے کیسے ہٹتا ہے، اور شیطان کس طرح سے انسان کے من کے خیال پہ قبضہ کرتا ہے، اور دل کی گہرائیوں کے اندر گھس کر شیطان جم کر بیٹھ جاتا ہے، اور انسان کے دل میں جو ہے اندر، دیکھیے شیطان جو ہے نا، قرآن میں ذکر ہے، اپنی اس کے جو منہ ہیں اس کا ذکر کیا گیا، تھوتنی، جیسے خنزیر ہوتا ہے نا، سور، اس کا منہ ہوتا ہے آگے سے لمبا سا، تو وہ اس طرح سے جو ہے پھونکے مارتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس شیطان کا جو چہرہ ہے وہ انسان جیسا نہیں ہے، وہ ایک خنزیر کی طرح ایک لمبا چہرہ ہے، جو بھینکر چہرہ ہے، مگر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ جنوں میں سے ہے شیطان، جن کا مطلب چھپی ہوئی چیز، آگ سے پیدا ہے، اس آگ سے پیدا ہے جو آگ دکھتی نہیں ہے ہمیں آنکھوں سے۔ آگ کئی پرکار کی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، لال، نیلی، پیلی، کالی، لیکن جن اس آگ سے پیدا ہے جو آگ دکھتی نہیں ہے۔ تو اب ہم سمجھیں کہ کس پرکار شیطان انسان کے من کے خیال پر اور دل پر قبضہ کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کے بنانے والے سے اس کو گمراہ کر دے، بھٹکا دے۔ اب دیکھو نا، دنیا کے اندر کتنے گیم ہیں، فلم ہیں، ناٹک ہیں، کھیل ہیں، یہ تمام بیکار کی چیزیں ہیں، ان میں انسان کا دھیان بھٹکا دیا تاکہ یہ سچائی پر غور نہ کر سکے۔ یہ جیون کا سمے دنیا میں لے کے آیا ہے تاکہ اس سمے کو یہ برباد کر دے، یہ غور نہ کرے مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میں دنیا میں جیون کا سمے لے کے آیا ہوں، یہ سمے پورا ہو رہا ہے تاکہ انسان اس گیم کے اور ناٹک اور فلموں کے کھیل تماشے میں ہی لگا رہے، یہ اصل مقصد پر غور نہ کر سکے۔ یہ شیطان کا دھوکہ۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے کہ انسان کے من میں ایسا قبضہ کرتا ہے شیطان کہ انسان کا خیال کیا بنتا ہے، میں بڑا اسمارٹ ہوں، میں بڑا، ہر انسان کے من کا خیال دیکھیے، جس کے پاس ایمان ہے، جو سچائی کے ہوش میں آ چکا ہے، جو اپنے مالک کو پہچان چکا ہے، اپنی اوقات کو جان چکا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں، لیکن عام طور پر جو انسانوں کی بھیڑ ہے وہ دھوکے میں لوگ جی رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ انسان کے من کا خیال کیا ہے، مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ گمان ہے انسان کا، میں خود اپنا مالک ہوں، میری عقل سب سے زیادہ سمجھدار ہے، میں سب سے زیادہ ہوشیار ہوں، میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، میرا ناک نقش سب سے بڑھیا ہے، میری جوانی کی طاقت سب سے بڑھیا ہے، میری قوت سب سے بڑھیا ہے۔ ناری بات سننا، انسان کے من کا خیال کتنا خطرناک ہے کہ میں خود اپنا مالک ہوں، اپنی جان کا مالک ہوں، اپنی ذات کا مالک ہوں، میری طاقت سب سے بڑھیا، میری عقل سب سے بڑھیا، میری قوت سب سے بڑھیا، میری صلاحیت سب سے بڑھیا ہے۔ یہ دھوکہ۔ اور اصل حقیقت کیا ہے؟ ارے اگر تو اپنی جان کا مالک ہوتا
تو تو نہ چاہنے کے باوجود دنیا سے مرتا نہیں۔ اگر تو واقعی میں حقیقت میں اپنی جان کا خود مالک ہوتا، تیری جان کسی کے قبضے میں نہ ہوتی، تو مرنا نہیں چاہتا۔ کوئی طاقت ہے جو تیرے نہ چاہنے کے باوجود تجھے موت دے کے اٹھا لے گی۔ غور کر، سچائی سے اندھا مت بن۔ کدھر دیکھ رہا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے، تیرا دھیان کدھر لگا ہے؟ اگر تو نے پہلے ہی غور نہ کیا موت سے پہلے تو موت کے بعد ایسا منظر بننے والا ہے، کہا جائے گا فرشتوں سے، فرشتوں اس کی کھوپڑے میں، اس کے سر میں ہتھوڑا مارو۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسی سزا ملے گی، ایسا عذاب ملے گا کہ نہ جیے گا نہ مرے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا، اور اس زندگی کے ایک ایک سانس پر پچھتا کر روتا رہے گا۔ اکاس میں غور کرتا، دنیا میں غور کرتا، سچائی کی طرف دھیان لگاتا، اپنے مالک کو راضی کر کے آتا، تو آج میں سزا سے بچ جاتا، جہنم کی آگ سے بچ جاتا۔ اس کے سر میں ہتھوڑا مارو، کیوں؟ اس کو میں نے عقل دی تھی، مگر اس نے عقل کا صحیح استعمال نہ کیا۔ اس کے سامنے لوگ مرتے رہے، اس نے کوئی عقل حاصل نہ کی، اس نے کوئی سبق حاصل نہ کیا، یہ سمجھتا رہا میں اپنی جان کا مالک خود ہوں، میرا کوئی مالک نہیں ہے، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، جو چاہوں کرتا پھروں، ظلم چاہوں کرتا پھروں، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اس کا جیون امتحان تھا۔ اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ اگر ہمیں کرم کرنے کی چھوٹ دے رکھی ہے تو اس نے دے رکھی ہے امتحان لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے، ورنہ ہمارے سر کے بالوں پہ اللہ کا قبضہ، ہمارے نخونوں پہ اللہ کا قبضہ۔ ارے سر تو میرا ہے، بال تو میرے ہیں، میں تو نہیں چاہتا میرے بال بڑھ جائیں، مجھے کٹوانے پڑتے ہیں، لیکن میرے سر پر کس کی حکومت چل رہی ہے جو میرے نہ چاہنے کے باوجود میرے بال بڑھا دیتا ہے؟ نخون تو میرے ہیں، انگلی تو میری ہیں، میں تو نہیں چاہتا میرے نخون بڑھ جائیں، مجھے کٹوانے پڑتے ہیں، لیکن میری انگلیوں پر، میرے نخونوں پر کسی اور کی بادشاہت ہے۔ اس نے اصل حقیقت کو نہ پہچانا، اس نے غور نہ کیا، اس نے دھیان نہ دیا، تو انسان بڑا دھوکے میں ہے۔ اگر تو اپنی جان کا مالک ہوتا تو تو مرنا نہیں چاہتا، لیکن تیرے نہ چاہنے کے باوجود تجھے کوئی یہاں سے موت دے کے اٹھائے گا، جیسے کہ تیرے سامنے اور اٹھا لیے گئے۔ کسی اور کی حکومت یہاں چھائی ہوئی ہے اس کائنات میں۔ اگر تو اپنی ذات کا مالک ہوتا تو نہیں چاہتا مجھ پہ دکھ آئیں، لیکن تیرے نہ چاہنے کے باوجود کوئی ہے تیرے اوپر بادشاہ، تیرا مالک جس نے تجھے جیون دیا ہے، تجھ پہ دکھ بھیجتا ہے، تو روک نہیں سکتا۔ تو نہیں چاہتا مجھ پہ پریشانی آئے یا مجھ پہ بڑھاپا آئے، لیکن وہ جب بھیجے گا تو تو روک نہیں سکتا۔ تو یہ ہم اس چیز سے پہچانیں کہ انسان کا جو گمان ہے دھوکے والا، یہ کہ میں خود اپنا مالک ہوں، میرا کوئی مالک نہیں ہے، میں آزاد ہوں، جو چاہوں کرتا پھروں، میری طاقت سب سے بڑھیا، میری جوانی سب سے بڑھیا، میرا ناک نق سب سے بڑھیا، میری عقل سب سے بڑھیا، میں سب سے زیادہ اسمارٹ ہوں، سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈھماکا ہوں۔ یہ دھوکا ہے، دھوکا۔ جوانی ایسے ڈھل جاتی ہے کہ انسان کو ہوش بھی نہیں ہوتا، زندگی کا سمے یوں ہی بیت جاتا ہے۔ جب تک انسان کے پاس جوانی کی طاقت ہوتی ہے اللہ کی دی ہوئی، وہ سنتا نہیں صحیح بات کو، وہ غور نہیں کرتا۔ جوانی انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے، دنیا کے دھوکے میں لین کر دیتی ہے، اصل حقیقت پر انسان غور نہیں کرتا۔ تو اب ہم سمجھیں اس بات کو کہ اب اپنے مالک کو انسان پہچانے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جو کسی کے سامنے کمزور نہیں، سب کو اس کے آگے سر جھکانا چاہیے، مگر وہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سب اس کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، ایسا زندہ کہ اس کے مقابلے کوئی زندہ نہیں، ایسا قائم کہ اس کے مقابلے کوئی قائم نہیں، ایسا قبضہ ہے ہر چیز پر کہ کسی کا قبضہ اس کے مقابلے نہیں ہے، ایسے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے کہ کوئی ایسے گھیر نہیں سکتا، ہمیشہ سے ہے وہ ہستی۔ اب دیکھیے، ایک ہم بھی زندہ ہیں بھائی، مردہ سے جو زندہ بہتر ہے، مردہ انسان سے زندہ انسان بہتر ہے۔ تو اب
یہ جو ہماری زندگی ہے یہ کسی کی دی ہوئی ہے ہمیں، یہ ہم خود اپنے آپ سے زندہ نہیں ہے، بات سمجھیں، یہ زندگی ہمیں کسی کی دی ہوئی ہے، تو ہمیں یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہمیں پیدا نہ کرتا، اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اور ایک زندگی اللہ کی ہے۔ حالانکہ زندگی کا بولنا اللہ کی شان کے خلاف ہے، لیکن سمجھانے کے لیے تاکہ انسانی عقل سمجھ لے، ایک زندگی اللہ کی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ قائم اور دائم اور ہمیشہ رہے گا، موت سے پوتر ہے، موت کو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ تو اب اس چیز سے ہم سمجھیں کہ الحی القیوم وہ زندہ ہے، ساری کائنات کو اس نے سنبھال رکھا ہے۔ ہماری یہ زندگی اللہ تعالیٰ کے وجود سے قائم ہے، اللہ کسی کے بھی وجود سے قائم نہیں ہے، وہ خود زندہ ہے ہمیشہ سے۔ یہ لفظ حالانکہ اللہ کو سمجھنے کے لیے چھوٹے ہیں، اللہ بہت بڑی ہستی ہے، اللہ خود زندہ ہے، خود زندگی ہے اللہ کی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہماری زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے ایک سمے تک کے لیے، جوانی کا بھی ایک سمے ہے، شریر میں طاقت کا بھی ایک سمے ہے، ہماری آنکھوں کے اندر آنکھیں اللہ نے بنائی، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت اللہ نے رکھی، کان اللہ نے بنائے، کانوں کے اندر سننے کی طاقت اللہ نے رکھی، سر اللہ نے بنایا، عقل اس میں اللہ نے رکھی، عقل کے اندر سوچنے سمجھنے کی طاقت اللہ نے رکھی، ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی طاقت اللہ نے رکھی، پیروں کے اندر چلنے کی طاقت اللہ نے رکھی۔ ہاں، ہمارے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، اس زمین میں طرح طرح کی چیزیں پیدا کر دی۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے زندگی دی، ہمیں زندگی دی اور زندگی جینے کے سادھن دیے۔ سادھن کیا ہیں؟ پہلے دھرتی بچھائی، آسمان بنائے ہیں، پھر زمین میں ساری چیزیں پیدا کی، پھر اس میں بھیج دیا ہمیں، پھر یہاں آنے کے بعد ہمارے رچنا بنائی، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، زندگی دی، زندگی کے سادھن دیے، پھر زندگی جینے کی شکتی دی ہمیں کہ دنیا میں ہمارا من لگنے لگا، بچہ دنیا میں آتا ہے، دنیا میں من لگنے لگتا ہے، پھر زندگی جینے کی طاقت دی ہمارے اندر کہ انسان جو ہے دنیا میں دوڑ لگا رہا ہے کہ میری زندگی اچھی بن جائے، میں اچھا امیر بن جاؤں، میں سب سے اونچا بن جاؤں، سب سے اچھا بن جاؤں، میری زندگی ایسو آرام میں کٹے گزرے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو پریرنا ہے زندگی جینے کی، یہ بھی اللہ نے دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کون اس کائنات میں سچائی پر غور کر کے اور جیون کا مقصد جان کر کے کہ میرے جیون کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور پھر سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کو پانا چاہے اور سودا کرے اس چیز کا کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا جس مالک نے مجھے جیون دیا اور اس دھرتی پر میرے لیے جیون جینے کے سادھن پیدا کیے اور مجھے جیون جینے کا طریقہ سکھایا، میں اس کو راضی کر لوں تو پھر مجھے ہمیشہ کا جیون وہ مالک اس جیون کے بدلے میں دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی سچا دھرم ہے، یاد رکھنا۔ جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور جس نے ہمیں جیون دیا ہے، اگر ہم اس کو راضی کر کے مرے تو اس دنیا کے بدلے میں، اس جیون کے بدلے میں، یہ بہت اسپشٹ پرمان ہے اس بات کا سنسار کے سچے مالک کا کہ جس نے یہ جیون دیا ہے اور جس نے جیون جینے کی سارے سادھن ہمیں دھرتی پہ دیے ہیں، پھر وہ اس جیون اور اس دنیا کے بدلے میں سورگ میں ہمیشہ کا جیون دے گا اگر ہم اسے راضی کر کے مرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، ہمیں زندگی اس نے دی ہے، وہ خود اپنی ذات سے زندہ ہے، اپنے آپ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کو ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ چھوٹے بولے ہیں اللہ کے لیے، ہم سمجھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ بہت بڑی ہستی ہے۔ تو انسان کا گمان یہ جھوٹا ہے، جھوٹا خیال ہے کہ میں اپنا خود مالک ہوں، میرا کوئی مالک نہیں ہے۔ ایمانداری سے انسان غور کرے بیٹھ کر ایکانت میں، کیا یہ آنکھ، ناک، کان یہ میں نے خود بنائے ہیں؟ ماں باپ تو ایک ذریعہ ہے دنیا میں بھیجنے کا۔ کیا ماں باپ نے ہماری ماں نے بنائی ہے اپنے پیٹ میں ہماری آنکھ، ناک، کان؟ نہیں بنائے نا، اللہ نے بنائے ہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اس کے بعد ماں باپ کا ہے۔ تو ہم سمجھے اس چیز کو بھائی
کہ انسان کا گمان غلط ہے کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے، میں دنیا میں آزاد ہوں، جو چاہوں کرتا پھروں. نہیں بھائی، عقل کا استعمال کر، سچائی کو پہچان. دنیا میں سچائی اللہ نے دکھا رکھی ہے سب. اگر تو دھوکے پہ نگاہ لگا کر مر گیا تو خود کا قصوروار ہے. اور مرنے کے بعد نہ بھائی نہ بہن نہ بیٹا نہ بیوی نہ بچے کوئی ساتھ نہیں دے گا. ہر انسان اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مرنے کے بعد جس نے جو کیا اسے بھرنا پڑے گا. سب کو جیون دیا اللہ نے، سب کو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. اب چل کر کرم کر. اب جیسے کرم کرے گا ویسا ہی بدلہ تجھے موت کے بعد ملے گا. تو انسان اکیلی جان ہے، خود اپنے کرموں کا انسان خود ذمہ دار ہے. یاد رکھیں، مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا. جس نے جو کیا اسے بھرنا پڑے گا. ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ ہندو اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے کہا بھائی، ہندو اور مسلمان میں سمجھداری کا فرق ہے کہ جو صحیح سمجھ کے ساتھ سچائی کو پہچان لے، اپنے جیون کی حقیقت کو جان لے، کائنات کی حقیقت کو جان لے، اپنے مالک کو پہچان لے، سچے مالک کو، وہ مسلمان ہے، وہ ایمان والا بن جاتا ہے. اور جو دنیا کے دھوکے میں لین ہے، دنیا میں دھوکے میں لین ہے، سچائی سے اندھا ہے، وہ غیر مسلمان ہے. اب دیکھو، یہ زندگی امتحان ہے. سب کا مالک ایک ہے اور اس نے سب کو پیدا کیا ہے، اور وہ امتحان لے رہا ہے کہ میری دی ہوئی عقل سے انسان کیا میری طرف غور کرتا ہے کہ نہیں، سچائی کو پہچانتا ہے کہ نہیں، یا دنیا میں دھوکہ کھاتا رہے گا. خود کائنات کا بنانے والا قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ یہ کائنات جو ہے کیا ہے؟ کھیل تماشا. یہ دنیا کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کھیل تماشا. دنیا کیا ہے؟ دھوکہ، دھوکے کا گھر، مچھر کا پر. ہاں، یہ دنیا دھوکہ ہے. اب ہم سمجھیں بات کو کہ سچائی کو دکھانا یہ اس کائنات کے مالک کے ذمہ ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی سچائی دکھائے، ہے کہ نہیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کون اپنے اہنکار میں پڑا رہتا ہے، کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ نے سچائی جو ہے دکھا رکھی ہے. کیا ایمانداری سے بتاؤ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ بدنام دھرم کون سا ہے؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بدنام دھرم کون سا کر رکھا ہے شیطان نے؟ اسلام دھرم. ہاں، پوری دنیا میں شیطان نے ایک ہی دھرم کو ٹارگٹ کر رکھا ہے بدنام کرنے میں. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے. پوری دنیا میں شیطان نے اسلام دھرم کو ٹارگٹ کر رکھا ہے سب سے زیادہ بدنام کرنے میں. اس بات کو تو ہم عام طور پر دیکھ رہے ہیں سبھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسلام سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے. شیطان نہیں چاہتا، کیونکہ شیطان کی دشمنی ہے انسان سے. وہ چاہتا ہے کہ میں جتنی زیادہ انسانوں کی بھیڑ کو اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں لے جا سکوں اتنا ہی بڑھیا ہے. اس کی کوشش یہ ہے، اس کی محنت یہ ہے. تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ اسلام دھرم کے لوگ قریب بھی نہ آئیں تاکہ سچائی کو نہ پہچان جائیں، ہاں، اور دنیا سے دھوکے سے بھٹک کے مر جائیں. پھر موت پر جو اسلام سے نفرت کرتے رہے، جب انہیں معلوم ہوگا کہ ہم تو جیون کی بازی ہار گئے، جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ جس دھرم سے تم نفرت کرتے رہے وہی دھرم تمہارے بنانے والے کا سچا دھرم تھا، سچا قانون تھا، انہیں دھکا ایسا لگے گا کہ کبھی نہ سنبھل پائیں گے، ہمیشہ کے لیے مارے جائیں گے. کہ جس دھرم سے ہم نفرت کرتے رہے، جس دھرم کی ہم نے تحقیق نہ کری دلیل کے حوالے سے، شیطان نے ہمیں پوری زندگی بھٹکائے رکھا، ہمیں گمراہ کرا رکھا. اور قرآن میں آیت نہیں ہے، جب انسانوں کے گروہ جہنم کی آگ میں پھینکے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، جھونکے جائیں گے، تو چھوٹے لوگ کہیں گے بڑے لوگوں کے لیے کہ یا اللہ، دنیا میں ہمارے یہ بڑے تھے، یہ گرو تھے، یہ پنڈت تھے، یہ ہمارے مولوی تھے، یہ ہمارے بڑے بڑے جو ہے ہمارے گرو تھے، ہیں، ہم تو دنیا میں ان کے پیچھے چلتے تھے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہمیں یہ لوگ غلط راستے بھٹکا رہے ہیں، ہم ان پہ یقین کرتے رہے،
جیسے یہ کہتے رہے ہم کرتے رہے۔ آج دیکھیں نا کتنے شیطان ہیں انسانی شکل میں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور فساد پھیلوا رہے ہیں، اسلام دھرم کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور پبلک کو اکٹھا کر رہے ہیں، اسلام دھرم کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ خود مٹ جائیں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہت لوگوں نے کوشش کری ہے اب سے پہلے اسلام کو مٹانے کی، تو کچھ بھی نہیں کر سکتے لوگ، مٹ گئے وہ خود، مگر اسلام نہ مٹا۔ کیوں؟ زندگی امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے، ورنہ اگر اللہ چاہے تو ایک پل میں مٹا دے سب کو۔ تو اس طرح سے ہم سمجھیں کہ شیطان نے پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کر رکھا ہے تاکہ آدم کی نسل انسان اسلام دھرم کے قریب نہ آئے، اس کی باتوں کو نہ سمجھے، باتوں پہ نہ غور کرے، قرآن کے قریب نہ آئے۔ اب اسلام دھرم کے علاوہ شیطان کسی اور دھرم کو ٹارگیٹ کیوں نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ سب شیطان کے ایک جیسے دھوکے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام کے علاوہ جو اور دھرم ہیں وہ شیطان کے ایک جیسے دھوکے ہیں، تھوڑا بہت ان میں فرق ہے۔ ہر دھرم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آکار بنا کے پوجا ہو رہی ہے، تو وہ شیطان کی پوجا ہے اصل میں، اور ایشوری رچنا کے خلاف ہیں وہ دھرم۔ اسلام دھرم ایک ایسا دھرم ہے، اچھا جانتے سبھی انسان ہیں کہ ایشور نراکار ہے، پھر بھی جان بوجھ کر آکار والی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، ہاں، اور ایشوری رچنا کے خلاف ہے۔ اب دیکھو نا، گائے کا پیشاب انسان کا جی لیتا ہے پینے کے لیے؟ نہیں لیتا نا، پھر بھی خلاف چل رہا ہے، رچنا کے خلاف چل رہا ہے۔ دودھ پوتر ہے، اس کو پینے کو من کرتا ہے، اور پیشاب کو پینے کو من نہیں کرتا، لیکن رچنا کے خلاف چل رہے ہیں الٹا۔ تو انسان جو غور کرے گا وہی اسلام کو پہچانے گا کہ اسلام ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ اب اسلام دھرم میں دیکھ لیں آپ، جو ایشور کی پوجا کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز میں آپ کسی بھی مسجد میں جا کے چیک کر سکتے ہیں، کوئی مورتی، کوئی آکار نہیں ہوتا ہے، نراکار ایشور کی پوجا ہوتی ہے۔ اور اسلام دھرم کے قانون کو آپ باریکی سے چیک کریں گے تو بالکل جس مالک نے آپ کو بنایا ہے، جو آپ کی رچنا بنائی ہے، اس نے اچھائی میں سکون۔ اب دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں پر تھوڑا سا رک کر کے، کہ آپ اپنے اندر اپنے مالک کی بنائی ہوئی رچنا کو پہچانیں۔ جب آپ اچھے کرم کرتے ہیں تو قدرت آپ کے اندر فوراً سکون پیدا کر دیتی ہے، اور یہ اشارہ کرتی ہے کہ اچھائی پہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہے اور مرنے کے بعد بھی اچھا ہے۔ اور جب آپ برے کرم کرتے ہیں تو قدرت آپ کے اندر فوراً بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی پیدا کرتی ہے، اور تمہارے اندر گھنٹیاں بجا دیتی ہے، خطرے کی گھنٹی کہ اس راستے پر نہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور مرنے کے بعد بھی برا ہوگا۔ یہ رچنا ہے ایشور کی۔ اس سے کیا سنکیت ملا ہمیں؟ کہ ہمارا بنانے والا یہ چاہتا ہے کہ تو اچھائی پہ چل اور برائی سے بچ۔ اب اس اچھائی پہ چلنے کے لیے اور برائی پہ بچنے کے لیے اب پوری دنیا میں آپ چیک کر لیجئے کون سا دھرم کا قانون صحیح ہے جو ہمیں پورے طور سے برائی سے بچاتا ہے اور اچھائی پر چلاتا ہے۔ جب آپ چیک کریں گے تو آپ صحیح نگاہ سے شدھ بھاونا لے کر آپ پوری دھرتی پر اسلام دھرم کو ہی پائیں گے۔ تو نماز میں نہ کوئی مورتی آگے ہوتی ہے، نہ کوئی آکار آگے ہوتا ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز اس سمے پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، یعنی اپنی بھاشا میں تم کیا کہہ رہے ہو یہ تمہیں پتہ ہو۔ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے، مگر آج افسوس کی بات ہے کہ لوگ نماز کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، عربی بھاشا میں پڑھ رہے ہیں، انہیں اپنی بھاشا میں پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان دنیا میں غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جیون کی حقیقت سے اندھے ہیں۔ کاش اگر وہ نماز کو سمجھتے، اللہ سے تعلق بناتے تو اللہ تعالیٰ ہوش میں لے آتا۔ آج کل تو جو ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب پر سے ہم ہر پرکار سے نماز کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ جان بوجھ کر اللہ کی کھوج نہیں کرتے، نماز کو نہیں سمجھتے اپنی بھاشا میں۔ انسان اللہ کا ناقدرہ ثابت ہوا، بھائی کیا کریں۔ بہت چند لوگ ہیں جو اللہ کی قدر کرتے ہیں، اس کا احسان مانتے ہیں، اس کی کھوج کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی طاقت اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تو انسان جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا
کی ناقدری کرتا ہے اور اللہ کا علم حاصل نہیں کرتا ہے، اللہ کا گیان حاصل نہیں کرتا ہے، اپنے سچے بنانے والے مالک کی کھوج نہیں کرتا ہے، جبکہ ہر روح، ہر آتما، ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں اپنے سچے بنانے والے مالک کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ کتنے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے جو غیر مسلم بھائی ہیں کہ دیکھو بھائی وہاں سے سب وعدہ کر کے آتے ہیں کہ میں تیرے حکم پر چلوں گا، تجھے راضی کروں گا، مگر یہاں آ کر سب بھول جاتے ہیں۔ تو ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، پھر بھی انسان لاپرواہی کرتا ہے۔ اسی کا شیطان فائدہ اٹھاتا ہے، انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، انسان کو دیکھ کر بھی سچائی سے اندھا کر دیتا ہے اور گمراہی میں دھکیل دیتا ہے۔ اب جو انسان اللہ کی قدر ہی نہیں کرتا، اللہ کی کھوج ہی نہیں کرتا، تو شیطان جو ہے ایسے لوگوں کو لپک لیتا ہے، اس کو موقع مل جاتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے۔ کیا اس کائنات میں انسان سچائی کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا انسان کی آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہیں؟ کیا انسان کے سامنے دوسرے لوگ نہیں مر رہے؟ کیا انسان کو اپنی موت کا ہوش نہیں ہے؟ کیا انسان کے سچے بنانے والے نے انسان کو عقل نہیں دی ہے کہ ان پتھروں میں کچھ نہیں ہے، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنا لی ہیں مورتیاں، اس میں کچھ نہیں ہے؟ پھر بھی انسان دیکھیں ہم کتنا جو ہے اندھکار میں۔ یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ جو انسان اللہ کی ناقدری کرتا ہے، شیطان اس کو لپک لیتا ہے اور اس کو پھر گمراہیوں میں دھکیل دیتا ہے، غلط راستے پر چلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان عقل ہوتے ہوئے بھی بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے عقل مند، اور چھوٹی سی مورتی رکھی ہوئی ہے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اور بڑے بڑے دنیاوی اعتبار سے بڑے عقل مند معلوم ہوتے ہیں وہ، کہ جج صاحب ہیں، پردھان منتری صاحب ہیں، کہ فلانے صاحب ہیں، کہ فلانے صاحب ہیں، اور عقل دیکھے کہاں لگ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے چھوٹی سی مورتی رکھی ہے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی، اسی کے آگے سر جھکا رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اور پتہ ہے کہ یہ پتھر کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی ان کے آگے جھک رہے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ اپنی منمانی پہ چل رہے ہیں، اپنے سچے مالک کی مرضی پہ نہیں آ رہے، تو جیون کی پریکشا میں فیل ہو رہے ہیں۔ آخر مر کے لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، وہ پوچھے گا، جیون کے ایک سانس کا حساب لے گا۔ میرے بھائیوں، اس سے بچ کے کہاں جائیں گے؟ جو اس کی ناقدری کر کے مرا وہ نرک کی آگ میں تباہ کر دی جائے گا، اور جو اس کی مرضی پہ چل کے مرا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ اکیلا ایسی ہستی ہے میرے بھائیوں کہ اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، کوئی طاقت اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، ہاں کوئی اس کے سزا سے بچا نہیں سکتا، کوئی اس سے بڑا ہے ہی نہیں۔ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اس کی ذات کے اعتبار سے، نہ اس جیسا کوئی ہے اس کی صفات کے اعتبار سے، نہ اس جیسا کوئی ہے اختیارات کے اعتبار سے۔ ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، طاقت ہے، کنٹرول ہے، قبضہ ہے، ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے، ہر انسان کے کرم نوٹ کر رہا ہے، ہر انسان کی زندگی کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے کہ تو نے کیا کیا کرم کیے۔ جب اللہ فیصلہ کرے گا تو کوئی انسان اللہ پر تہمت نہ لگا سکے گا، وہ ظلم سے پوتر ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہم قیامت کے دن کسی پر ظلم نہ کریں گے، جیسے جس نے کرم کیے ہیں اس کو ویسے ہی بدلہ دیں گے۔ تو آپ قرآن پڑھیے، قرآن میں دیکھیے کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو تیری سیدھی راہ میں آ سکیں گے، ہاں جن کو تو نے چن لیا ہے، ہوَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے چن لیا ہے کچھ بندوں کو، بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو تیری راہ سیدھی راہ میں آ سکیں گے، جبکہ اللہ کی بالکل سیدھی راہ ہے، بالکل سیدھی راہ، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سیدھے سچائی پر چلو اور جھوٹ اور برائی سے بچو، بالکل سیدھی راہ ہے اللہ کی، صراط مستقیم جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ سیدھا راستہ اللہ کا ہے، ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے۔ تو بالکل جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس کی رچنا کے آدھار پر بالکل سیدھے سچائی پر، اچھائی پر، بھلائی پر چلو اور برائی سے بچو۔ اب جو دھارمک قانون جو آسمان سے آیا ہے اس کے دوارا آپ پوری طرح سے برائی سے بچ کر اچھائی پر چل کر اور اللہ کی رچنا کے دوارا جیون گزاریں، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو تیری سیدھی راہ میں آ سکیں گے، ورنہ سب کو بھٹکا کر مار دوں گا۔ ہاں تو اللہ کی سیدھی راہ یہی تو ہے کہ انسان لگاتار دلیل کے اعتبار سے، دلیل کے ساتھ آسمانی کتاب سے اور اللہ تعالیٰ کی اپنے اندر بنائی ہوئی رچنا کے اعتبار سے ان دونوں باتوں کو میچ کرے کہ مجھے کون سا دھرم
پورے طور سے برائی سے بچاتا ہے اور اچھائی پر چلاتا ہے ہیں؟ ہاں، آسمانی کتاب سے سچائی کی سیدھی راہ سے اللہ کو پہچان لے۔ جو اللہ کی قدر کرے گا وہ اللہ کو پہچانے گا۔ جو اللہ کے لیے محنت کرے گا، کوشش کرے گا، کون ہے میرا مالک، کس نے مجھے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میری جان کس کے قبضے میں ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، مر کے کہاں جاؤں گا، یہ دنیا کا سسٹم کیا ہے، میری زندگی کا سسٹم کیا ہے، انسان غور کرے ان باتوں میں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہاں دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ، زیادہ تر لوگ دنیا اور شیطان کا شکار بن کر، دنیا کے دھوکے اور شیطان کے دھوکے کا شکار بن کر ناکام ہو کر جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار کے مر رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہے بھائی، ہم کیا کریں، ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ شاید لوگ ہوش میں آ جائیں، مگر انسان جب تک خود نہ چاہے گا اللہ اسے ہوش میں نہیں لائے گا۔ جب تک خود اللہ کی کھوج نہ کرے گا، اللہ کے لیے محنت نہ کرے گا، تب تک اللہ تعالیٰ اسے ہوش میں نہیں لائے گا۔ اس دھرتی پہ بے شمار انسانی شکل میں شیطان ہیں جو اللہ کی سچی راہ سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، نئی نسل کو برباد کر رہے ہیں، انہیں غلط راستوں پر بھٹکا رہے ہیں اور دھرم کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں اور اسلام دھرم کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، اسلام دھرم کو بدنام کر رہے ہیں۔ بھئی میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو سچا راستہ دکھائے، کیونکہ وہ لوگ نادان بچوں کی طرح دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جیون کا سمے برباد کر رہے ہیں، انہیں جیون کا ہوش نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اگر ہم برائی پہ چلے تو ہمارا کیا انجام ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیں، جو تھوڑی بہت عقل رکھتا ہے وہ کسی کی بات سننے سے پہلے تحقیق کرے گا، چیک کرے گا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ بیوقوف لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیوقوف لوگوں کا ہی بیوقوف بنایا کرتے ہیں، سمجھدار کا نہیں بناتے۔ یاد رکھیں، بیوقوف لوگوں کے چکر میں آتے ہیں، بھٹکائے میں آتے ہیں، سمجھدار کبھی بھٹکائے میں نہیں آتا۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی تم تک کوئی خبر پہنچائے، کوئی برا انسان تم تک کوئی خبر پہنچائے تو تم اسے تیسرے تک پہنچانے سے پہلے تحقیق کر لو کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو کم سے کم کوئی بات ہمیں کوئی سنا رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے، تو ہم کم سے کم تحقیق تو کر لیں کہ یہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ لوگ تحقیق کرتے نہیں ہیں اور فوراً جو ہے اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی شیطان کا دھوکہ ہے۔ ہمارے من میں دو خیال آتے ہیں، اچھا اور برا۔ پہلے برا خیال آتا ہے، پھر اچھا خیال آتا ہے۔ اب جو انسان برا خیال آتے ہی اس پر چلنا شروع کر دیتا ہے، بس وہ شیطان نے لپیٹ دیا اس کو۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ برا خیال جو آیا اس میں غور کریں، رکیں پہلے، پھر اچھا خیال آئے گا، پھر دونوں میں چیک کریں، پھر صحیح سے جو ہے طے کریں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو اس سے انسان شیطان کے دھوکے سے بچ سکتا ہے۔ تو بھائی علم جب تک حاصل نہیں کریں گے، گیان جب تک حاصل نہیں کریں گے، ہم شیطان کے دھوکے سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے اللہ ہی ہمیں بچائے گا، لیکن اس کے لیے محنت تو کریں، اس کا گیان تو حاصل کریں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ شیطان کے دھوکے سے نکل کر سچائی کے ہوش میں آئیں۔ اور وہ جتنا بھی ہو سکے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو پھیلائیں، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غفلت میں سوئے ہوئے مومن